أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون، کیا یہ اس کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ هل ينظرون ما ينظرون، کس چیز کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ هل ينظرون جو ہے سوالیہ، لیکن اس میں نفی شامل ہے۔ هل ينظرون کاہے کی راہ دیکھتے ہیں؟ کس چیز کی راہ دیکھتے ہو؟ جیسے کوئی کام پورا ہو جائے اور کوئی بچہ نہیں کرتا نا، تو ماں ڈانٹتی ہے، کہتی ہے اب کس چیز کا انتظار ہے، اب کیوں کام نہیں کر رہے؟ ساری چیزیں پوری ہو گئیں، اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہی هل ينظرون، کس چیز کا انتظار ہے ابھی نہیں؟ اللہ، کب مانیں گے خدا کی توحید کو، کب اس قرآن کو مانیں گے یہ مکہ والے؟ ان تأتیہم الملائکہ، مگر اسی چیز کا کہ ان کے اوپر فرشتے آ جائیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب موت آئے، یا یہ کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں موت لے کے، یا یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے؟ کیا اس چیز کا تمہیں انتظار ہے کہ خدا کے فرشتے ایسے آ جائیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا؟ اور اس کی مثالیں آگے سورہ اعراف میں آ رہی۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں؟ او یاتی، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ او یاتی یا ربو کا، کہ آپ کا پروردگار آ جائے؟ یہ اب اللہ کا آنا کیا ہے؟ کچھ حضرات نے تو کہا ہے کہ او یاتی یا امر ربک، کہ تیرے پروردگار کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، خدا کا عذاب، اس کا قہر تم پہ نازل ہو، تب مانو گے؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مفسرین کہتے ہیں بالکل حقیقی معنی میں ہے کہ تمہارا پروردگار آ جائے، یعنی حشر کا میدان قائم ہو جائے اور اللہ آ جائے حساب لینے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آنا جانا، اس کا نازل ہونا، یہ جتنی حرکات قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں نا، ان سب کے متعلق اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات حرکت سے بہت بلند و بالا ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اس کا آنا جانا، اس کا نازل ہونا، اس کا اس آسمان دنیا پہ آنا، یہ سب چیزیں حق ہیں، اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، بس ہمیں نہیں معلوم۔ سلامتی کی راہ ہے بس، جتنی بھی ایسی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کی سنتا ہے، یا جس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے، اور وہ اس کی طلاق پہ خدا اس سے آتا ہے، اس کی اس فریاد کو سنتا ہے اور کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جن میں آیا، جیسے یہاں آ گیا کہ یاتی یا ربو کا، تیرا پروردگار آ جائے، یہ سارا آنا جانا، اس میں حرکتیں نہیں ہیں۔ یہ گمراہی کی چیز ہے کہ یہ حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ کسی کرسی یا عرش پہ ہے اور وہ نیچے آتا ہے پھر اوپر جاتا ہے۔ یہ افعال بلا کم و کیف، بس ہمیں کچھ کیفیت اس کی پتہ نہیں ہے، اللہ ہی ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اس لیے یہ خدا کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث میں بغیر ضرورت کے نہیں پڑھنا چاہیے، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر۔ اور اس لیے یہ بات بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں دمشق میں نماز پڑھائی جمعے کی، اور شیخ اپنے منبر سے وہ پاؤں نیچے انہوں نے رکھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ایسے ہے
جیسے میں اس درجے سے نیچے کے درجے میں آ رہا ہوں. یہ بات نقل کی ہے بڑے آدمی نے، لیکن ہے یہ سب جھوٹ. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے تھے، اور اس طرح وہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں اترے، اور انہوں نے یہ کہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے میں ابن بطوطہ وہاں پہنچے ہیں اس زمانے میں تو شیخ کو جیل ہو چکی تھی، حکومت وقت نے جیل میں ڈال دیا تھا، وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں. یہ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں بعد میں جو اضافے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں ان کے متعلق ہے، یا یہ کہ ابن بطوطہ نے کسی اور کو دیکھا ہے اور وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں چند ایک چیزیں ایسی کہی ہیں، لکھی ہیں جو حقیقت میں اس وقت نہیں تھی. مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شیخ کبیر فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، حالانکہ حضرت کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. ابن بطوطہ جس مسجد میں گئے ہیں وہ ابھی تک ہے، اور وہ شیخ کے پوتے تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، شیخ سے ملاقات. کیونکہ ابن بطوطہ نے اس میں دلی کا بھی لکھا ہے، تغلق کا بھی لکھا ہے کہ میں کب پہنچا ہوں دہلی، اور اس نے لکھا ہے اتنی اچھی حکومت ہے مسلمانوں کی کہ میں نے پولیس والوں کو دیکھا اور حکومت کی طرف سے نماز نہ پڑھنے پہ سزا ملتی تھی. اور اس نے لکھا ہے کہ یہ تغلق مسلمانوں کے اتنے خیر خواہ تھے اور غیر مسلموں کے ساتھ اتنے مہربان تھے کہ مسلمانوں کو عام آبادیوں میں نماز نہ پڑھنے پہ سزا ملتی تھی. اور جب میں نے دیکھا جب نماز کا وقت آتا تھا تو سارے ہندوستان میں مسلمان اپنی دکانیں چھوڑ کر بس چلے جاتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی نہیں لوٹ مار تھی. اور پھر عجیب بات اس نے یہ لکھی ہے کہ میں نے دیکھا دہلی میں پولیس والے سپاہیوں سے لوگ سامنے گزرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ حکومت نے یہ پولیس والوں کو کہا ہوا تھا کہ ہر ایک سے تمہیں اختیار ہے، پکڑ کے پوچھ سکتے ہو نماز کے بارے میں. تو میں نے کئی بار دیکھا کہ سپاہی کسی آدمی کو بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ نماز میں فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں. تو وہ پوچھتا تھا، تو اس وجہ سے لوگ جو ان پڑھ ہوتے تھے وہ گھبراتے تھے کہ نہیں اس کے سامنے نہیں جانا، پوچھے گا تو پھر سزا ملے گی. یہ ابن بطوطہ نے لکھا. بہت چیزیں لکھی ہیں خیر، لیکن شیخ کے متعلق جس نے بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے وہ یہ جان سکتا ہے آسانی سے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، نہ وہ آدمی یہ حرکت کر سکتا ہے. اتنی اللہ کی معرفت جسے حاصل ہو اور وہ اللہ تعالی کی صفات کے متعلق لکھنے بیٹھے تو پوری پوری جلدیں لکھ جائے، صفحات کے صفحات لکھ جائے، وہ آدمی ایسی حرکت کرے، یہ نہیں ہو سکتا. ضرور اس سفر نامے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، یا وہ کسی اور سے ملے ہیں اور انہیں دھوکہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. شیخ ہی نہیں پوری امت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا یہ آنا، اللہ تعالیٰ کا جانا، اللہ کا نزول یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نے کہہ دیا ہے، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے. ان چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پھر آدمی گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او یاتیہ ربو کیا تیرا پروردگار آ جائے، یعنی حشر قائم ہو جائے. دو باتیں پھر مانیں گے. او یاتیہ بعض آیات ربک، یہ تیرے پروردگار کی کوئی نشانیاں آ جائیں، اللہ کی کچھ نشانیاں آ جائیں، کوئی نشان آ جائے خدا کا، آیات ربی کا تیرے پروردگار کا، تو پھر مانیں گے اس قرآن کو، پھر خدا کی توحید کے قائل ہوں گے. کیوں نہیں مانتے؟ مشرکین مکہ کیوں انکار کیے جاتے ہیں؟ کیوں اس صحیح راہ پر نہیں آتے؟ کیا اس دن کے منتظر ہیں جس دن یہ سب کچھ ہو جائے؟ یاتی بعض آیات ربک، تیرے پروردگار کی کوئی نشانی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں جب تک نہیں ہو جائیں گی قیامت نہیں آئے گی. اور ان 10 چیزوں میں مثلا یہ کہا کہ دھواں پھیل جائے گا دنیا میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ 3 بہت بڑے بڑے شہر غرق ہو جائیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عربوں میں. پوری پوری بستیاں، بڑے بڑے شہر پورے کے پورے زمین میں دھنس جائیں گے. آپ نے فرمایا 3 جگہ یہ واقعات ہوں گے مسلسل.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا آنا، اور آپ نے یہ بتایا کہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک ایسی طویل رات جس میں 3 راتوں کے برابر لمبائی آ جائے گی، اور بچے اپنی نیند پوری کر کے اٹھ جائیں گے اور ڈریں گے، چیخیں گے، روئیں گے، اور آدمی مرد و عورت سب روئیں گے کہ کب صبح ہوگی۔ وہ 3 راتوں جتنی ایک طویل رات آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 آیات نشانیاں گنوائی ہیں قیامت کی کہ یہ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا۔ اس میں ایک چیز آپ نے یہ فرمائی کہ ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور غالباً یہ وہی چیز ہے کہ سورج آئے گا، پھر اسے اجازت نہیں ہوگی آگے چلنے کی، پھر وہ مغرب میں واپس جائے گا، پھر طلوع ہوگا، تو رات اور دن کے نظام میں یہ گڑبڑ ہو جائے گی، اور ایک رات 3 کے برابر ہو جائے گی۔ اور وہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اللہ کے عرش کے نیچے جب پہنچتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے، اور اللہ اس کے عرش کے نیچے کے سجدے کو قبول کرتا ہے، اور اسے اجازت دی جاتی ہے کہ آگے چلے جاؤ، اور یہ روز ہی ہوتا ہے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ، تو یہ مغرب کی طرف پلٹے گا سورج، اور اتنا زمانہ دنیا تبدیل ہو جائے گی کہ پھر اس کے بعد یہ جا کر مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو جس دن مغرب سے طلوع ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 120 برس کے بعد قیامت آ جائے گی، اور یہ ہوگا سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر جائے گا، اس کے بعد کہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا شرار الناس، بدترین لوگ ہوں گے دنیا کے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ ان پر تباہی آئے گی، اور وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ظالم ہوں گے، درندے ہوں گے، یہ فرمایا۔ کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہے گی انسانی اخلاقیات کی۔ وہ جو سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب سے، کیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور کیا اس کے بعد ایمان کا لانا نفع نہیں دے گا؟ اس میں دونوں آراء ہیں۔ حنفیوں میں یہ علامہ بلقینی رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کچھ عرصے تک لوگوں کو یاد رہے گا کہ سورج کی رفتار میں فرق پڑ گیا تھا، اور وہ اس طرح ہوا تھا، اور مغرب سے طلوع ہوا تھا۔ پھر لوگ جب بھول بھال جائیں گے تو اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایمان بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس اس کے بعد تو 120 برس کے بعد قیامت آنی ہے، وہ جو 3-4 پشتیں گزرنی ہیں آگے کو، اس میں نہ کسی کا ایمان قابل قبول ہے اور نہ کسی کی نیکی قابل قبول ہوگی۔ فاسق آدمی کی توبہ رد کر دی جائے گی، اور کافر کا ایمان رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اتنا بڑا نشان خدا نے دکھا دیا کہ وہ جو ایمان بالغیب تھا اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اب تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔ اور ایمان بالمشاہدہ پہ کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، جیسے فرعون کہ اس کو جب آخرت کھل گئی تو اب اس نے دیکھ لیا کہ اب تو آ رہا ہے آگے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، تو اللہ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا، بتایا ہم اس کا ایمان قبول نہیں، کیونکہ عالم غیب اب عالم شہادت اس کے لیے بن گیا، اور اب اختیار کی بجائے اضطرار ہو گیا، جبر ہو گیا، مطلب ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، تو اب کون سا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، تو بن دیکھے کی شرط تو بیچ میں سے نکل گئی۔ اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو کیا وہ اس دن کے انتظار میں ہے جس دن خدا کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے، کوئی بھی نشانی، سورج مغرب سے نکل آئے، کوئی بھی نشانی، قیامت آ جائے، کیا اس کے انتظار میں پھر ایمان لائیں گے؟ دو باتیں، کوئی بھی نشانی ظاہر ہو جائے، حتیٰ کہ صاحب بحر المحیط نے اشارہ کیا اس طرف ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس کی موت قائم ہو جائے، تو کیا اس وقت اس لیے کہ موت کسی آدمی کی آ رہی ہے اور اس پہ عالم آخرت کھل گیا ہے، تو یہ تو اس کے لیے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے زیادہ بڑی نشانی ہو گئی، اسے کیا مغرب سے ہو یا مشرق سے ہو، اب تو اپنی جان کی پڑی ہے، اب
اب تو اپنی جان پہ بنی. یوم یاتی بعض آیات ربک، دیکھو جس دن آئے گا ایک نشان تمہارے رب کا، ایک نشانی. اس نشانی کو ہم موت سمجھ لیں انسان کی، اس نشانی کو ہم سورج کی مغرب سے طلوع ہونا سمجھ لیں، کچھ بھی. لا ينفع نفسا، نہیں نفع دے گا کسی جان کو بھی ایمانھا، اس کا ایمان لانا. لم تکن، جو کہ نہیں تھا، آمنت ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے. جو بھی آدمی اس نشانی سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. جب وہ نشانی دیکھ لے گا تو آسان سادہ سی بات ہے، موت نشانی ہے مثلا اللہ کی، اس کے حق میں جب آ گئی، اب وہ کہتا ہے فرعون کی طرح کہ میں ایمان لایا، یہ اسے کوئی نفع نہیں دے گا. توبہ کی نہیں، موت کے وقت اب جب آخرت کھلی تو کہتا ہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جہنم نظر آ رہا ہے، اب تو فرشتے مار نظر آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا. جب نشانی سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو بلقینی رحمت اللہ علیہ کی رائے کچھ بھی ہوگے، وہ کہیں یہ اور باقی محدثین کی، اللہ کا فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، وہ جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی سامنے تو دیکھو پھر ایمان لانے والے کا ایمان سے نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جس کے پاس اس سے پہلے ایمان نہیں تھا، پھر وہ نشانی کو دیکھ کر ایمان لایا، اب ایمان نفع نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے. او یا یہ کہ کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں اس آدمی نے کوئی نیکی کی تھی، اپنے ایمان میں اس آدمی نے کوئی نیکی کی تھی. یہ جو ترجمہ ہے نا لغت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا اشکال اس پہ پیش آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس انسان نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کی تھی، جب یہ نشان دیکھ لے گا اس کو اس نیکی کا کچھ نفع نہیں ہوگا. اور اس سے معتزلہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کسبت فی ایمانہا خیرا، ایمان جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ایسے جڑا ہوا اور مربوط ہے کہ اس انسان کو خیر کے نیکی کے کام نفع نہیں دیں گے. اگر اس کا خالصتاً ترجمہ کیا جائے تو پھر تو یہی بنتا ہے کہ جس انسان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنی ایمان میں کوئی نیکی کی تو نیکی اسے نفع نہیں دے گی. لیکن اساتذہ یہ کہتے تھے ہمارے پڑھاتے ہوئے کہ وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ لا ينفع نفسا عملها، کسی جان کو نفع نہیں دے گا اس کا عمل کرنا. لم تکن کسبت فی ایمانہا خیرا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کی، یعنی ایمان لایا اور کچھ بھی نیکی نہیں کی، تو اس دن اس کی نیکی کرنا نفع نہیں دے گا. وہ نشانی سامنے ظاہر ہو گئی، موت یا سورج کا طلوع ہونا یا کچھ بھی. اب اس انسان نے ایمان سے پہلے ایمان تو لے آیا تھا لیکن نیکی کوئی نہیں کی، تو اب اس وقت اگر وہ کہتا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، اب یہ نیکی اس سے نفع نہیں دے گی. یہ ہے مطلب. نفس ایمان خدا کے ہاں قابل قبول ہوگا، لیکن نیکی توبہ اس سے اٹھ جائے گی، توبہ اس وقت گناہوں سے کرے گا تو یہ چیز اسے نہیں ملے گی. اس انسان کی توبہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. قل انتظروا، آپ کہیے کہ انتظروا، راہ دیکھو تم. انا منتظرون، ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی بات تھی یہ قرآن آ چکا، اب تم نہیں مانتے، اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ آ جائے، قیامت کے نشان دیکھیں تب تم یقین کرنا. سو جب قیامت کا نشان آ گیا تو دیکھو، اگر کافر ہو تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، اور اگر تم مومن ہو، ایمان ہے، تو تمہاری اب نیکی توبہ قابل قبول نہیں ہے.
اس لیے توبہ اس سے پہلے پہلے کر لو اگر مومن ہو، اور اگر کافر ہے تو اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ نے آیت کافروں کے لیے نازل فرمائی تو ان کو دعوت دی کہ کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی، اس سے پہلے پہلے ایمان لے آنا، اور ایمان والوں کے لیے مان لیں تو اس کا مطلب ہے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اور آپ ان سے کہیے تم انتظار کرو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ انہیں مہلت دے دیں آپ، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے آدمی کسی کی نہ ماننے سے تنگ آ جاتا ہے نا، تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر انتظار کرو، پھر دیکھو اب کیا ہوتا ہے، وہ جسے آپ کے ہاں کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی، اس کی پالیسی اپنا لو کہ مطلب دیکھتے رہو، اب چھوڑ دو انہیں ان کے حال پہ، دیکھو صحیح ہوتا کیا ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔